الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ مولانا نبی ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور کے غلام کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی آہستہ آواز میں درود شریف اونچی آواز پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ اگر اس کا ترجمہ نا یہ جڑا میں فارسی دے پڑھا ہے اس کا ترجمہ اگر نا اہل محبت کی زبان میں کیتا جاوے نا تے باخدا عشق والا بندہ اٹھ کے نچنا شروع کر دے۔ یہ اس قدر محبت والا ترجمہ ہے اگر اسی اسا سمجھا۔ ایک بار میں دوبارہ سنانا ایسا سمجھ آ جا سکتا ہوں، اگر آ جاوے تو سبحان اللہ کہنا ہے کہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی چار یارم ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ دوست دار چار یارم تابع اولاد علی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اتنے نوجوان بیٹھے اللہ کا ذکر ہم نے کرنا ہے، حضور کا میلاد کے لیے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ پریشان ہو کے بھی نہیں بیٹھنا۔ ہم نے چند منٹ، میں نے زیادہ دیر مغرب قریب ہے، ہم نے مغرب سے پہلے سمیٹنا ہے، مجھے ابھی بتایا نہیں گیا کتنے منٹ، لیکن میں انشاءاللہ بالکل مختصر وقت کے لیے، لیکن ہم نے حضور کا ذکر کرنا ہے جی۔ ہم حضور کے ذکر کرنے کے لیے آئے، تمید بہت لمبی چوڑی نہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم حضور کے ذکر کے لیے آئے، حضور کا میلاد پڑھنے آئے۔ میزبانی میں کیا نام جو بھائی جتنے دوست باپ جنہوں نے مل کر یہ سلسلہ کیا، میں ناموں سے واقف نہیں، یہ سلسلہ ہوا، آپ کو بلایا، یہ یہاں پر کس لیے آیا؟ آؤ جی آؤ، آ جاؤ آ جاؤ، کس لیے آنا ہے جناب؟ آؤ اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ صحیح طرح نہیں، وہ ذوق نہیں ہے، آپ کا ذوق ہونا چاہیے، بولے سبحان اللہ۔ باخدا میں مولوی بہت بڑا خطیب نہیں ہوں، میں بالکل خادم ہوں، میں علماء کا خادم ہوں، بالکل سادی گفتگو کروں گا، بالکل سادی گفتگو، لیکن آپ نے دل کے کانوں سے سننی ہے، دل کے کانوں سے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 81 جا کر آپ پڑھیے گا، 81 آپ جا کر پڑھیے گا، دیکھیے گا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ پوری آیت مبارکہ آگے آپ پڑھتے جائیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کہہ رہا جناب، اللہ نے وعدہ لے لیا کس سے؟ نبیوں سے۔ یا اللہ یہ عام کو نہیں بلایا، ان سے وعدہ تو لیا تھا پہلے، کب لیا تھا جناب وعدہ؟ وہ اللہ نے پوچھا تھا او بھائی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے سب کو بلایا اس کے لیے، آدم کے ہر بیٹے کو بلایا، قیامت تک جس نے آنا سب کو بلایا، بلا کر کہا او بھائی میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی مالک ہے۔ جلسہ ختم، ادھر نبی کی باری آئی، کہا جلسہ ہے جی آ جاؤ۔ اللہ کس نے آنا ہے؟ میں نے بھی آنا ہے، آپ نے بھی جانا ہے؟ کہا نہیں، ہر عام نے نہیں آنا، میرے نبی کا کیا ہے جناب جلسہ ہے، میرے نبی کے جلسے میں عام نے نہیں آنا، صرف خاصوں نے آنا ہے۔ حضرت میرے نبی کے جلسے میں عام نے نہیں آنا، کسی عام نے نہیں آنا، کسی عام نے نہیں آنا،
آنسو لے آنا. یا اللہ کس نے کہا وہ جنہوں نے کتاب دینی ہے, جنہیں میں نے شریعت دینی ہے, جنہیں میں نے حکمت دینی ہے, جنہیں میں نے رسالت دینی ہے, جنہیں میں نے عزت دینی ہے, جنہیں میں نے عظمت دینی ہے, جنہیں میں نے رفعت دینی ہے, جنہیں میں نے معجزات دینے ہیں, جنہیں میں نے دنیا میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجنا ہے. صرف وہ آئے, وہ خاص ہے, وہ آئے جو خاص ہے, عام نے نہیں آنا. ایک مسئلہ یہاں سے آپ کی اگر دل پر یہ بات لگے تو سبحان اللہ کہنا, بس مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ سن رہے. جناب عام نے نہیں آنا, صرف خاص ہی آنا ہے. ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے عام نہیں آیا کرتے, صرف خاص آیا کرتے. اس بات پر تو آپ بھی اٹھنے چاہیے نا. آپ عام نہیں ہیں, آپ عام نہیں ہیں, آپ نبی کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ عام نہیں ہے. وہ چراغی بازار میں دیکھیں, بازار میں اسی طرح نشہ, آپ راجہ اللہ چلے جائیں اسی طرح نشہ آئے گی. آپ کسی اڈے میں چلے جائیں اسی طرح نشہ آئے گی. لیکن یہاں بیٹھ کر دربار پر یہ جو ذکر کر رہے ہیں, یہ ذکر سن رہے ہیں, خدا کی قسم یہ عام نہیں ہے. اللہ نے پسند کیا ہے میرے نبی کے, میرے محبوب کے ذکر کرنے کے لیے جو آئے ہیں انہیں توفیق بخشی ہے. اب اگر عام بھی تھے وہ عام نہیں ہے, اس وقت وہ خاص بن چکے ہیں. اس وقت وہ خاص بن چکے ہیں کیونکہ وہ نبی کا ذکر, سبحان اللہ, کیا شان اور کیا عظمت ہے اس نبی کی. میں کیسے بیان کروں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جس نبی کا میلاد سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, پہلا جلسہ ہے اور پہلے جلسے میں اللہ نے پابندی لگا دی, عام نہیں آئے گا, خاص آئیں گے. سبحان اللہ. نہیں آئے گا, خاص آئیں گے. قیامت تک ایک شیڈول تو جاری کر دیا نا کہ نبی کا ذکر سننے کے لیے, کرنے کے لیے عام نہیں آتے, خاص آئے گا. اب جس کو نصیب ہے اپنے گھر میں محفل کرواتا ہے, مسجد میں کرواتا ہے, یا محفل میں چلا جاتا ہے, حضور کا ذکر سنتا ہے, حضور کا ذکر سن کر جھوم کر کہتا ہے سبحان اللہ, ماشاءاللہ, آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, صدائیں بلند کرتا ہے. وہ ہاتھ اٹھا کر صدائیں بلند کرتا ہے, جھوم کے صدائیں بلند کرتا ہے. ہم نبی کا میلاد منانے آئے, ہم جہاں نبی کا میلاد منا رہے ہیں تو پھر سر جھکا کے نہیں, پھر ہم سوچ بچار کر کے نہیں. ارے نبی کا میلاد منانا ہے تو پھر ہم نے سوچ کے نہیں, نبی سے اننے و محبت کرنی ہے. ساتھ والا بیٹھا کیا کہے گا اس فکر میں نہیں رہنا. بات نبی کی ہو تو پھر سینہ تان کے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. ایسے. اور اس وقت ضرورت ہے کہ اس طرح ہم سر اٹھا کے, سینہ تان کے, ہم جون کے حضور کا ذکر کریں, دنیا والوں کو بتائیں بس یار, بس نبی آگے, ہمارے آقا آگے, ہمارے مولا آگے, بس ختم. اب کسی اور کی بات نہیں چلے گی, میرے نبی کی بات ہوگی. اب کسی اور کے نظام کی بات نہیں ہوگی, میرے نبی کے نظام کی بات ہوگی. میں آگے بڑھتا ہوں اور مختصر کر کے آگے نکلتا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اولادوں, اللہ نے خاصوں کو بلایا, عاموں کو نہیں بلایا. خاصوں کو بلا کر ذکر کیا, قیامت تک بتا دیا کہ نبی کا ذکر کرنے والے خاص ہوا کرتے ہیں, نبی کا ذکر کرنے والے خاص ہوا کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک نقطہ میں اور بتا دوں آپ کو, نبی کا ذکر کون کر رہا ہے, بلانے والا کون ہے, میزبان محفل کون ہے, اللہ. اللہ نے بلایا, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ نے بلایا, او بھائی نبیوں آ جاؤ, اور رسولوں آ جاؤ, آ جاؤ. کیا کرنا ہے یا اللہ, کیا کس لیے, کہا تو صحیح, کیا کرنا ہے, وعدہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے, وعدہ کرنا ہے. ذکر کرنے والا کون ہے, وعدہ کروانے والا کون ہے, اللہ. وعدہ کرنے والے اور سننے والے کون ہے, نبی. اب یہاں ایک بات اور پتہ چل گئی, میں اور آپ جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں, میں اور آپ بیٹھ کر ہم کرتے ہیں یا سنتے ہیں, یہ ہم نے نئی طریقہ ایجاد کیا. محفل میلاد کا طریقہ ہم نے نہیں نکالا, قرآن لکھا ہے, کدھر لکھا ہے, بولو قرآن میں لکھا ہے. سب سے پہلے میلاد سے پہلے, ظاہری دنیا میں آنے سے پہلے میلاد میں آقا کا اللہ نے منایا
ہم دربار پہ بیٹھے ہم کوئی عام کام کر رہے ہیں. ہمیں کوئی سمجھے گا جناب یہ جناب چند جب بندے آ کر جناب نعت خوانی شروع کر دی, ذکر شروع کر دی, یہ عام کام ہے کوئی؟ سبحان اللہ. آؤ نا, کوئی عام کام ہے نبی کا ذکر؟ تو آؤ نا پوچھو حسان سے, حضرت حسان سے. حسان یہ نبی کا ذکر کیسا ذکر ہے؟ تو حضرت حسان فرماتے ہیں کیونکہ یہ دسترخوان بتا رہے ہیں کہ میرا وقت ختم ہو گیا, 1 منٹ 2 منٹ جو ہے 2 منٹ میں نصر نہ کیجیے, 2 منٹ میں بات کو کلوز کر رہا ہوں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ کہہ رہے ہیں حضرت حسان, اور حضور ممبر پر, حضور بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت حسان ممبر پر ہے اور حضور کا چہرہ مبارک کھل رہا ہے. سبحان اللہ. ذکر کر رہے ہیں حضرت حسان, کہہ رہے ہیں او حسان اٹھو, اے عجب کرنے والوں کو, یہ میرے گستاخوں کو جواب دو, میرا ذکر کر کے, میرا ذکر کر کے جواب دو. ذکر کر رہے ہیں حضرت حسان اور کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ ذکر کرنے حضور کا چہرہ کھل اٹھا, پہلے بھی نور کی ملنے کے لیے سیاہ سمیٹنے تھے, مزید چہرہ چمک اٹھا, مزید چودھری کے چاند سے بھی خوبصورت چہرہ, مزید نور بکھیرنے لگا. اور میرے آقا نے حسان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, اللہم ایدہ بروح القدس او کما کان علیہ السلام. حضور نے فرمایا اللہ حسان کی مدد فرما جبریل امین کے ذریعے, اس لیے کہ یہ میرا ذکر کر رہا ہے, اس لیے کہ یہ میرا ذکر کر رہا ہے, اس لیے کہ یہ میرا ذکر کر رہا ہے, یہ میرا میلاد پڑھ رہا ہے. کیا ہے میلاد؟ حضور کا ذکر. اور حسان کی مدد فرما اس لیے کہ میرا میلاد پڑھ رہا ہے, چاہے انصر صاحب کی زبانی نثر کی صورت میں, چاہے کسی نعتخوان کی صورت میں, چاہے کسی علماء کی صورت میں, میلاد پڑھ رہا ہے, اس کی مدد فرما. جب حسان نے شعر پڑھا کہ یا رسول اللہ سب کچھ میرا آپ پر قربان, میں نے 2 منٹ مانگے, بات کلوز کر لی ہے, 2 منٹ مانگے, کہا یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان, تو پھر اللہ کے معبود نے کیا کہا؟ صاحب تو نے آج مجھے اتنا خوش کیا ہے, لوگ جنت کی تمنا کرتے ہیں, جنت تیری تمنا کر رہی ہے. آپ ایک جنتی کے جناب دربار قدموں میں بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور ذکر سن رہے ہیں. یہ کیا علامت نہیں ہے کہ آپ ایک اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر یہ ذکر کر رہے ہیں؟ کیا یہ ذکر یہ ولی اللہ کا گواہی نہیں دے گا بروز معاشر؟ اللہ گناہگار تھے لیکن غدار نہیں تھے, گناہگار تھے لیکن غدار نہیں تھے. تیرے نبی کے میلاد منایا انہوں نے, تیرے نبی کی آمد کے چرچے کیے انہوں نے, تیرے نبی کی آمد پر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کی انہوں نے. یقیناً یہ اللہ کا ولی میری بھی گواہی دے گا, کبھی جنون صاحب آپ کی بھی گواہی دے گا, یہاں بیٹھے ہر شخص کی گواہی دے گا. یہ حضور کا ذکر کر رہے تھے, سر جھکا کر نہیں, پریشان ہو کر نہیں, سوچ بچار کر کے نہیں. تیرا جب بھی تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے تو پھر خوشی سے کر رہے تھے, جھوم جھوم کی کہہ رہے تھے کہ آمد مصطفیٰ. سب کی ویڈیو بنائے, پیچھے بھی ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا ہے, پتہ چلے حضور کے غلام اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. جناب بس یہ جوانوں سے ذکر کروانا مقصود ہے, حضور کا ذکر کروانا مقصود ہے. آخری میری بات, پیغام غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو عشق مصطفیٰ. بس بات ختم میری. میں آپ آخر میں یہ کہوں گا دوستو, بزرگوں, مجھے غیر سیاسی سمجھ کر اس ٹائم سنیے گا. میں مذہبی پہلے ہوں, اس کے بعد الحمدللہ میں سیاسی بھی ہوں, اور شکر الحمدللہ میں اس بات پر فخر سے کہتا ہوں کہ میرے ابا و اجداد نے سیاست کی ہے. حضرت امام حسین سے لے کر حضرت علی سے لے کر جناب میرے ابا و اجداد کو جہاں تک دیکھو گے آپ کو ہر میدان میں سیاست میں آگے نظر آئیں گے.
مجھے جو مرضی سمجھے آپ، لیکن یہ آخر پہ یہاں میرا حق بنتا ہے آپ کو دینا صرف اتنی بات۔ وہ دوستوں، وہ بزرگوں، وہ نوجوانوں، جس نبی کا میلاد مناتے ہو نا، اس نبی کا دین اس وقت غریب الوطن ہو چکا ہے، وہ مسافر ہو گیا ہے۔ وہ جس حسین نے جس دین کے لیے دعوت کیا قربانیاں دی تھی، جس حسین نے اپنا پورا کنبہ قربان کیا تھا، وہ دین آج لاوارث ہو چکا ہے، وہ دین آپ کا منتظر ہے، وہ کسی اور نے نہیں آنا، کوئی اور صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، خدا کی قسم آپ میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی ہے، آپ میں سے کوئی محمد بن قاسم کا وارث ہے، آپ میں سے کوئی خالد بن ولید کا وارث ہے۔ بس کرو بس کرو بس کرو یار، حضور کے دین کے ساتھ، جس نبی کا میلاد، جس نبی کے تذکرے، جس نبی کے میلاد کی محفل، وہ اس نبی کا دین آج غریب الوطن ہے، گلی گلی نکر نکر قادیانی اپنا اسٹیٹس بنائے بیٹھا ہے، ایمان لوٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ لیں قادیانی کی سپورٹ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن میں اور آج آپ بھی سوئے ہوئے ہیں، خدا کی قسم یہ سونا بہت مہنگا پڑے گا، مہنگا پڑ گیا ہے، مزید مہنگا پڑے گا۔ وقت ہے جاگ جاؤ، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور یہ کہو کہ بس اب بات کسی اور کی نہیں، جس آقا کا میلاد منایا ہے اس آقا کے نظام کی بات کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت